أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات حضرین محترم، بزرگان قوم و ملت، سرکار سید الشہداء کے حضرات، خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے اور میرا اللہ اس سے مخاطب ہے صاحبان ایمان سے مخاطب ہوگا. میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو عزیزوں، پروردگار عالم خالق کائنات صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے. مومن کون ہے؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو جس کے دامن میں نماز پائی جاتی ہو، جس کے دامن میں روزہ پایا جاتا ہو، جس نے خمس و زکوٰۃ ادا کیا ہو اور لوگوں کو برائی سے بچاتا ہو، نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہو، اسے کہتے ہیں مومن. تو پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے. اب وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو مومن ہیں. قدرت کی بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں پہ میرے اللہ نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے، وہاں پہ میرے رب کریم کا لہجہ بہت ہی نرم نظر آتا ہے. گفتگو بہت نرم محسوس ہوتی ہے. الفاظ بہت ہی چنے ہوئے خالق کائنات اپنے مومن کے لیے لے کے آتا ہے. لیکن عزیزوں، دوسری جانب جہاں کفار و مشرکین کو، منافقین کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو خالق کائنات کا لہجہ نرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ اللہ غضب کی بات کرتا ہے، غصے کی بات کرتا ہے.
وہاں پہ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، عذاب الہی سے ڈراتا ہے، لیکن جہاں مومن کو خطاب کرنا ہوتا ہے وہاں پہ بڑے ہی نرم و لہجے میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو بڑے پیارے الفاظ میں میرے اللہ نے مومنین کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ تو عزیزوں، اللہ کی اطاعت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے رزق کو مہیا کیا، اللہ نے ہمارے لیے کائنات کو مہیا کیا، لیکن اگر عزیزوں مجھے رسول کی اطاعت سمجھ میں نہیں آئی تو میرے معبود نے کہا کہ دیکھو یہ میرا بھیجا ہوا بندہ ہے، یہ تمہارے ہدایت کے لیے آیا ہے، لہذا پہلے تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، پھر صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ایک صلوات پھر محمد وآل محمد۔ سرخی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، اسی پہ زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، بس جلدی کیونکہ فضائل کے ایام نہیں ہے، مسائل زیادہ پڑھنا ہے۔ تو عزیزوں، اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ عزیزوں، دو جملے آیت کے تم میرے سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، رسول کی اطاعت کرو، اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، لیکن یہ صاحبان امر کون ہے؟ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جس کو رسول اپنا خلیفہ بنائے وہ صاحبان امر میں سے ہے، جو حدیث قصہ جو چادر کے نیچے آ جائے وہ صاحبان امر ہیں، جس کو رسول مباہلے میں لے کے جائے وہ صاحبان امر ہیں، وہ صاحبان امر ہیں۔ عزیزوں، یہی نہیں بلکہ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ کیسے صاحبان امر ہیں؟ جس کو اللہ نے علم لدنی دیا ہے، جس کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، جس کو اللہ نے قدرت دی ہے، جس کو اللہ نے معجزہ دے کے بھیجا ہے۔ تو عزیزوں، جب میں پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا اور دیکھیں یہ صاحبان امر ایسے ہیں کہ ان کے در پہ جو بھی آتا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، چاہے وہ سوالات ہوں، چاہے وہ جوابات ہوں، چاہے وہ کوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے آئے، چاہے کوئی سوال لے کر آئے۔ لیکن عزیزوں، جب پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک بدھو آیا ہوا تھا، ایک فلسفی آیا ہوا تھا، آنے کے بعد کچھ سوالات لے کر آئے، سوال ایک ہی تھا، پوچھنے کا طریقہ الگ الگ تھا، سوال ایک تھا، پوچھنے کے طریقے الگ الگ تھے۔ دیکھیے جو جیسا ہوگا، جس کے ظرف جیسا ہوگا ویسی ہی تو گفتگو کرے گا۔ ایک جاہل انسان پڑھے لکھے جیسی بات نہیں کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان جاہلوں والی بات نہیں کرتا ہے۔ تو عزیزوں، عرب کا بدھو کہتے ہیں جاہل کو، عرب کا بدھو پانچویں امام کے پاس آیا، اور ایک فلسفی جو پڑھا لکھا تھا وہ بھی میرے امام کے پاس آتا ہے، دونوں سوال ایک لے کے آئے، لیکن پوچھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، پوچھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جو فلسفی آیا تھا اس نے کہا، اے محمد یہ بتائیے کہ دنیا اللہ قادر ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں اللہ قادر ہے۔ کہا اگر قادر ہے تو اتنا بتا دو کہ اللہ اس کائنات کو اللہ ایک انڈے میں سمو سکتا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجیے گا، یہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو یہ بتائیے اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہوگا کہ اس کائنات کو ایک انڈے میں سما دے؟ تو میرے مولا نے کیا عجیب جواب دیا، کہا کہ میرا
خدا قادر ہے اس بات پر کہ وہ اس کائنات کو ایک انڈے میں سما دے، لیکن انڈے کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو سمو سکے۔ اس کے اندر اتنی ظرفیت نہیں کہ کائنات کو اپنے اندر سمو سکے۔ تو عزیزوں، پھر اس نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ، آپ کا خدا قادر نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ کیوں نہیں قادر ہے؟ بھائی ایک چیز اللہ، میرے مولا نے کہا کہ کائنات کو سمو تو دیا ہے، کہا کہ تمہارے پاس دو ہیں، کہا کیا چیز؟ کہا آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں کیا ہیں؟ بھائی اسی دو آنکھوں سے تو پوری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں بدھو کے جواب کی طرف۔ جب بدھو آیا، اس نے سوال کیا میرے مولا سے کہ یہ بتائیے کیا یزید جنت جا سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا یزید جنت جا سکتا ہے؟ میرے مولا نے کہا کہ یزید جنت جا سکتا ہے، لیکن جنت اسے قبول نہیں کرے گی، جنت اسے قبول نہیں کرے گی۔ دوسرا سوال کیا کیا امام حسین معاذ اللہ جہنم جا سکتے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا جہنم میں اتنی طاقت کب سے پیدا ہو گئی کہ حسین کو اندر لے لے۔ صلوات ہے کہا جہنم کو کب سے اتنی طاقت آ گئی ہے، حسین جا سکتے ہیں لیکن جہنم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو سکتی، اتنی طاقت نہیں کہ حسین کو برداشت کر سکے۔ تو عزیزوں، فضائل میں نے کہا تھا زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس 10 یا 12 منٹ سے زیادہ نہیں۔ تو عزیزوں، اللہ میرا مخاطب ہو رہا ہے کس سے؟ صاحبان ایمان سے۔ اس لیے مخاطب ہوتا ہے بڑے پیار سے، لیکن حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہے۔ تو عزیزوں، میں نے ایسے صاحبان امر کو دیکھا۔ چوتھے امام کی بارگاہ میں چلتا ہوں، اس کے بعد ربط مسائل۔ جب چوتھے امام کی بارگاہ میں پہنچا تو حشام کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا، یا امام، آپ کے بابا تو سردار جوانان جنت ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو آپ کی ملکیت ہے، اور آپ کے دادا تو قصیب نار و جہنم ہے، آپ کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کیجیے گا میرے مولا کے جواب میں، دیکھتا ہوں کون پہنچ سکتا ہے میرے مولا کے جواب تک۔ میرے مولا نے جواب دیا ہے، حشام سن، جنت میرے بابا کی، جنت میرے بابا کی، جنت میرے دادا کی۔ کبھی اگر میں نے جنت کے لیے اگر عبادت کی ہوتی تو جنت میرے گھر میں آ جاتی سورج ستاروں کی طرح۔ میں نے کبھی لالچ ہی نہیں کی جنت اور جہنم کی۔ صلوات ہے میں تو عبادت کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس نے بہت نعمتیں مجھے دی ہیں، اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، جہان دیا ہے۔ میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو عزیزوں، شکریہ میں وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو سامنے والے کو پسند ہو، جو سامنے والے کو پسند ہو۔ مثال کے طور پہ مجھے موبائل نہیں پسند ہے، آپ اگر مجھے موبائل دیں گے تو کیا میں قبول کروں گا؟ قبول کروں گا، لیکن جو خوشی دوسری چیزوں میں ہوتی، شاید موبائل کے اس میں ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آپ مجھے جو چیز کھانے میں پسند ہے آپ ہمیں وہ دیں گے، میں خوشی خوشی کھاؤں گا، لیکن جو پسند نہیں کھاؤں گا تو، لیکن خوشی خوشی نہیں کھاؤں گا۔ یہی تو میں دینا چاہتا ہوں۔ میرا مولا میرے اللہ کو کیا دے رہا تھا؟ وہ چیزیں دے رہا تھا جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو مجھے بھی تو مولا کو کچھ دینا ہے تاکہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے۔ بھائی جو چیز دی جاتی ہے، جس کو دی جاتی ہے اس کو پسند ہونا شرط ہے کہ پسند ہوگی تو اچھے سے قبول کرے گا، پسند نہیں ہوگا تو
قبول تو کرے گا لیکن خوشی خوشی نہیں. تو آئیے میں بارگاہ امام سجاد میں چلتا ہوں. سجاد کو سجدے پسند ہے، کیا آپ سجدہ دیتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. آج سید سجاد کو عبادت پسند ہے، کیا آپ عبادتیں دیتے ہیں؟ امام حسین کو نماز پسند ہے، کیا آپ نماز دیتے ہیں؟ علی کو نماز پسند ہے، کیا آپ علی کو نماز دیتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے مولا میں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی؟ صلوات پسند ہوتا ہے اسے وہی ملے گا. سامنے والا پسندیدہ ابھی جلوس نکلنا ہے، لیکن عزیزوں اپنے بچوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں آپ جو کر رہے ہیں بے شک آپ کا آپ انجام دیجیے، لیکن جس ملک میں ہے وہ ملک اگر ہمیں کچھ گائڈ لائن دیتا ہے تو اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ جی رہے ہیں، یہاں پہ ہم مارنا بھی ہے، یہاں سے جانا ہے، تو اس کے ماتحت ہے، اس کے ماتحت کو رہنا پڑے گا. جو بھی کر رہے ہیں کہیں بہت اچھا ہے، آپ کا حق ہے، آپ نہیں کہیں کچھ اور کریں، کیونکہ آپ ہی کو دعائیں فاطمہ زہرا ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ میرے بچوں کو روئے گا کون، تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بچوں کے بچے تمہارے بچوں کے ہوں گے، ان کے جوان تمہارے جوانوں کا مدد کریں گے، ان کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں کا مدد کریں گے، ان کی عورتیں تمہارے گھر کی عورتوں کا مدد کریں گے. لیکن عزیزوں جو جلوس ہے، جلوس میں چلی جائے گی تو جلوس کے ساتھ رہ جائیے، تو جلوس کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا، جلوس کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جلوس اس کا نکلتا ہے جو جیتتا ہے، جو جیتتا ہے، جس کی جیت ہوتی ہے جلوس اس کا نکلتا ہے. بتائیے پوری کائنات پہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پوری کائنات میں کہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ فلاں ملک ہار گیا تھا، وہاں کے ہارنے والے اپنا جلوس نکال رہے ہوں. نہیں، ہر ملک اپنی جیت کا جھنڈا نکالتا ہے، اپنی جیت کا جلوس نکلتا ہے. اگر یزید جیتا ہوتا تو شاید یزید کا جلوس نکل رہا ہوتا. حسین کربلا میں جیتے ہیں، حسین کا جلوس نکل رہا ہے، حسین کا جلوس نکل رہا ہے. تو شاید کہتا ہے ماتم سرور کو روکنے والوں، جلوس ماتم سرور کو روکنے والوں، بروز حشر تمہارا جلوس نکلے گا. جلوس ماتم سرور کو روکنے والوں، بروز حشر تمہارا جلوس نکلے گا. اور نچوڑا جائے گا گنے کی طرح جب تم کو تمہارے جسم سے زہریلا خون نکلے گا. نچوڑا جائے گا بروز حشر جب تم کو تمہارے جسم سے زہریلا خون نکلے گا. ہاں روکنا ہے تو مجھے جو حق ہے اس سے روکیے، لیکن اگر یہ سوچیں گے اب تو وہ کریں گے، جلوس نہیں ہے اب تو وہ کریں گے. روکیے، لیکن جیسے سب کو ایک آنکھ سے دیکھ کے کام کریے، ہم بھی ماننے کے لیے کریں. لیکن ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں جلوس کی مجلس ہے، ہم بیٹھے ہیں آج اس یقین کو جو کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں ہے تو یقین ہے، اس کا یقین ہے، یقین میں حسن ہے، دوسرے امام کا بیٹا ہے، نام جناب قاسم ہے. عزاداران منظور کربلا آپ ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. اللہ آپ کی آواز عزیزہ کے رحمت نازل فرمائے. عزاداروں، جب کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے صحابہ شہید ہو گئے، انصاروں نے اپنی جان مولا کو قربان کر دی. جب عائزہ اور عطا کی باری آئی ہے تو ایک مرتبہ شہید ہونے والے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جب فہرست اعلان ہو تو اس میں جناب قاسم کا نام لکھا ہو گیا تھا.
لیکن میرے مولا نے قاسم سے کہا نہیں تھا۔ جب قاسم کا نام نہ آیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جناب قاسم نے کہا چچا آپ کے شہید ہونے والے فہرست میں سب کا نام ہے لیکن میرا نام نہیں ہے۔ آزادارہ مظلوم کربلا میرا مولا کہتا ہے اے قاسم ارے تمہیں لڑنے کی کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو۔ عزاداروں روئیے کیونکہ آج مجھے یقین کا پرزا میں لیلا کو لینا ہے، امام حسن کو لینا ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ جب امام حسن کا نام نہ آیا تو جناب قاسم کا نام نہ آیا، جناب قاسم کے بازو پر امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ باندھا تھا۔ اے قاسم جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم اپنے بازوؤں میں بندھی ہوئی تعویذ کھول لینا۔ آزادارو جناب قاسم کو اس سے بڑی مصیبت کہیں نہیں آئی۔ ارے کربلا کے میدان میں جب میرے مولا نے قاسم کا نام نہ لیا، ایک مرتبہ قاسم نے اپنے بازو پہ بندھی ہوئی تعویذ کھولی، کیونکہ میرے مولا حسن نے کہا تھا کہ جب بھیا پر مصیبت آئے تو اپنی جان نچھاور کر دینا۔ آزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم تعویذ کھولتے ہیں۔ عزیزو سنیں گے تعویذ میں کیا لکھا تھا، آپ بہت روئیں گے۔ تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ تعویذ میں لکھا تھا اے بھیا حسین، ارے جب تم پر مصیبت پڑے تو قاسم کو میری طرف سے شہید کروا دینا۔ آزاداران مظلوم کربلا لو عزادارو جناب قاسم کو جیسے امام حسین کو اپنے بھائی حسن کی تعویذ ملی، پیغام ملا، ایک مرتبہ حسین سے رہا نہ گیا، حسین گریہ کرنے لگے۔ آزادارو جناب قاسم آتے ہیں، آنے کے بعد خیمے میں جناب قاسم کو بیویاں تیار کرتی ہیں، جناب قاسم تیار ہوتے ہیں، ہونے کے بعد ارے کربلا کا رخ کرتے ہیں، ایک ایک کو آخری الوداع کہتے ہیں۔ اے اماں ارے میرا آخری سلام قبول ہو، اے اماں میرا آخری سلام قبول ہو، اے چچا میرا آخری سلام قبول ہو، اے پوی زینب میرا آخری سلام قبول ہو۔ آزادارو قاسم چلتے ہیں کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ امام حسن کے فرزند نے ایسی جنگ کی ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن عزادارو کربلا کا میں پڑھتا ہوں نا کہ کربلا کا دوسرا نام تصور ہے۔ اگر آپ تصور نہیں کریں گے آپ کو گریہ نہیں آئے گا۔ عزادارو ارے جناب قاسم جو 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، آپ خود احساس کر سکتے ہیں ارے جس کو پانی نہ ملے اس کے جسم کا کیا حال ہوتا ہے۔ آزادارو جو قاسم گھوڑے پر سنبھلا نہیں جاتا، ارے جنگ کرتے ایک مرتبہ جو قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی چچا ارے بھتیجے کا آخری سلام قبول ہو۔ آزادارو ارے جیسے ہی قاسم کی آواز کا امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا تھا، میرا مولا گرتا پڑتا ارے میدان کربلا میں پہنچا، لیکن عزادارو جب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں تو کربلا میں ظالموں کے گھوڑے ارے ادھر سے ادھر بیچ میں قاسم کا جنازہ ہے، ارے جب گھوڑے کی ٹانپیں قاسم کے جسم پر پڑتی تھی، زبان سے بے ساختہ ارے چچا مدد کو آئیے۔ آزادارو